السلام علیکم گرلس، ہوپ سو یو ول بی فائن۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ 5ویں چیپٹر کا آج ہم تیسرا لیسن پڑھ رہے ہیں۔ جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا۔ شریعت میں جہاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کو وقف کر دینا ہے۔ معاشرے سے ظلم و بربریت کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر جب اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کا حق نہ دیا جائے اور انہیں رب کی بندگی سے روکا جائے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ گویا جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام اور مظلوموں کی مدد ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد زمین سے فساد، دہشت گردی اور بد امنی کا خاتمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، مسلح جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کفار کی سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کفار سے جہاد کو فرض قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اللہ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں طبعاً ناپسند ہے۔ جہاد ایک عظیم الشان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا مال، وقت، صلاحیت اور بالآخر اپنی جان اپنے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ مجاہد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے کر اپنا مقصد زندگی کی تکمیل کرتا ہے کیونکہ اس کی جان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہیں ان کی جانیں اور ان کے مال اور اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل شہید کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نہ جہاد کیا نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر والی 3 آپ نے پڑھی سورۃ التوبہ کی آیات 2 اور 1 بقرہ کی۔ یہ دیکھیں 1 بقرہ کی آیت تھی، 2 توبہ کی آیات ہیں، یہ قرآن مجید کا ہے۔ اور نیچے جو ہم پڑھ رہے ہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک ہوگی۔ ملت اسلامیہ کے کسی بھی حصے پر دنیا بھر میں کہیں ظلم ہو رہا ہو تو ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا اور ان سے ہر ممکن تعاون کرنا ہمارا مذہبی و ایمانی فریضہ ہے۔ جہاد کی مختلف اقسام میں اپنی جان، مال اور قلم سے جہاد کرنا شامل ہے۔ یہ مختلف اقسام ہیں جہاد کی، ٹھیک ہے، 5 اقسام ہیں۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بہترین جہاد ہے، یعنی کوئی ایسا آپ کا حاکم، حکمران جو بہت ظلم کرنے والا ہے اور جابر ہے تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی بہترین جہاد ہے۔ جہاد کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ جہاد بن نفس، یعنی اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس کی خواہشات کو مکمل نہ کرنا، یعنی ہمارا نفس جو ہمیں غلطی کی طرف ابھارتا ہے، گناہ کرنے پر اکساتا ہے تو اس کے خلاف جہاد کرنا، یعنی ان کاموں سے دور رہنا۔ جہاد بالمال ہے، مال کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی کہ کسی کو ضرورت ہے کہ آپ اس کی مال کے ساتھ مدد کریں اور بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ جہاد بالمال ہوگا۔ جہاد بالسیف جو جنگوں میں جا کر کیا جاتا ہے، سیف تلوار کو کہتے ہیں، جہاد بالسیف تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، یہ تیسری قسم ہے۔ جہاد بالقلم، یہ وہ قسم ہے، قلم کے ساتھ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تحریریں لکھنا جو ہمارے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، ہماری نئی نسل کے لیے، ہماری قوم کے لیے، جو معاشرہ ہمارا گناہوں اور غلطیوں کی طرف جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، ان کا سدباب کرنے کے لیے اپنی ایسی تحریریں لکھنا، اپنا دین پھیلانا اور دین کی دعوت دینا، یہ سب جہاد بالقلم کہلائے گا۔ اور جہاد باللسان، لسان زبان کو کہتے ہیں، یعنی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف بلانا اور برائی کا خاتمہ کرنا اور لوگوں کو اویئرنیس دینا کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، جہاد ہے یہ باللسان، ٹھیک ہے۔ یہ 5 قسمیں ہماری جہاد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجاہدین کو کسی مہم پر روانہ فرماتے، مہم یعنی کوئی ارادہ کیا ہوا، کوئی جنگ ارادہ کی ہوئی، یعنی کفار کے خلاف، تو انہوں نے نصیحت فرمایا کرتے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو ان سے لڑائی نہ کی جائے، اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کی جائے، لیکن جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا کہ جنگ کا کیا طریقہ ہے کہ جنگ کرتے ہوئے
پہل نہ کی جائے، مکانوں کو نہ گرایا جائے، درختوں اور کھیتیوں کو برباد نہ کیا جائے، قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، کسی ذی روح کو آگ میں نہ ڈالا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، عبادت گاہوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، لوٹ مار سے گریز کیا جائے۔ یہ جہاد کے اصول بتائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو تعلیم دی ہے نا کہ جہاد پہ جب نکلو تو اس طرح ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ 2018 میں دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے پیغام پاکستان کے نام سے کتابی شکل میں ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا، جس پر 1800 سے زائد علماء کرام کے دستخط ہیں۔ اس فتویٰ کو کتابی شکل میں ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد نے شائع کیا ہے۔ اس فتویٰ کا اجراء اسلام آباد میں منعقدہ ایک کانفرنس میں ہوا۔ اس فتویٰ میں دہشت گردی، خون ریزی، خود کش حملوں اور ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کو خواہ وہ کسی نام یا مقصد سے ہو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان چیزوں سے کیسے نمٹا جائے اس حوالے سے علماء کرام کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ اس فتویٰ کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو تمام مسالک کے علماء و مفتیان کرام کی ایک بڑی تعداد نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے، اور پھر ریاست نے اسے قومی بیانیہ قرار دیا ہے۔ علماء کرام کے موجودہ قومی بیانیہ کی حیثیت اختیار کرنے والے اس فتویٰ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جہاد صرف ریاست کا حق ہے، ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کسی کو اجازت نہیں، اور ریاست کی اجازت کے بغیر کوئی جہاد نہیں کر سکتا۔ اس بات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس فتویٰ کے بعد اس قسم کے تمام فتاویٰ جن سے دہشت گردوں کی پشت پناہی یا نظریات کو تقویت ملتی ہو، ان سب کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، فتویٰ کی جمع ہے، یعنی جیسے فتویٰ دیتے ہیں مفتی کہ یہ کام قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہوگا، اور ہم اس کو پھر لازمی مانتے ہیں۔ تو بتایا گیا ہے کہ اگر ایسے فتاویٰ جن سے دہشت گردوں کو پشت پناہی ملتی ہے، پشت پناہی سے مراد یعنی ان کی کوئی بیک پر ان کی کوئی سائڈ لے رہا ہوتا ہے یا ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، تو ان سب کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ایسے افراد یا جماعتیں جو اس کام میں ملوث رہی ہیں یعنی شامل رہی ہیں، ان کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے۔ فساد فی الارض، فساد کہتے ہیں فتنے کو، فی الارض زمین میں، تو زمین کا جو فتنہ ہے یعنی دہشت گردی بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر فساد پھیلانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں، اپنا نظریہ زبردستی اور دھونس کے ذریعے سے نافذ کرنا چاہتے ہیں، یا خود کو آئین و قانون سے بالا سمجھتے ہیں، وہ لوگ فسادی اور دہشت گرد ہیں۔ یہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہوتے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زمین پر فساد پھیلانے والوں سے خود کو دور رکھے۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ جہاد کے حقیقی تصور کو سمجھے، اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنی جان و مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم رکھے، ضرورت پڑنے پر ملت اسلامیہ اور دین اسلام کی خاطر اس عزم کو پورا کرے۔ مسلمان ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت تیار رکھیں اور اہل اسلام کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کریں۔ جی، یہ جو ہمارا لیسن تھا جہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کوشش کرنا۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد ہے امن کا قیام۔ جہاد کب فرض ہوا؟ مدینہ منورہ میں۔ 2018 میں دہشت گردی کے خلاف جاری ہونے والے فتویٰ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جاری ہونے والے فتویٰ کو 2018 کی روشنی میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو پیغام پاکستان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے اس کا آنسر۔ جی، اور جہاد سیف کے مقصد زمین سے ختم کرنا ہے فساد فی الارض کو۔ اسی طرح سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ مختصر سوالات ہیں۔ جہاد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ یہ آپ کو شروع میں آ جائے گا کوسچن، پہلا پیراگراف آ جائے گا۔ جہاد کے معنی، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ یہ دوسرا کوسچن ہے، یہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا پہلے پیراگراف میں ہی۔ تیسرا سوال ہے جہاد کی فضیلت پر ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ یہ بھی یہ دیکھیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ جہاد کی فضیلت پر آیت لکھی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہاں پر ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے جہاد نہ کیا، نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا، تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ہوگا۔ یہ اس کی حدیث مبارکہ آ جائے گی۔ اور پیغام پاکستان سے کیا مراد ہے؟ یہ آخری کوسچن ہے ہمارا، یہ بھی یہاں سے اس پیراگراف سے لیا جائے گا۔ اور لانگ کوسچن ہے ہمارا، اسلام کے تصور جہاد پر جامع نوٹ لکھیں۔ مکمل لیسن آ جائے گا۔ آج ہمارا 5th چیپٹر جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے بچے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں ہدایت کے سرچشمے باب ششم کی طرف موو کریں گے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جس کو جو بات نہ سمجھ آئے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اوکے بچے، اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.